روزے کو باطل کرنے والی چیزیں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ روزے کو باطل کر دیتی ہیں اور روزہ جو ہے وہ ان چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ آج ہم ان کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مبطلات الصیام یا مفطرات الصیام، یہ ان چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ اگر انسان روزے کی حالت میں ان چیزوں میں سے کسی بھی چیز کا ارتکاب کرے تو اس کا وہ روزہ کنسیڈر نہیں ہوتا، اس کا وہ روزہ جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوتا اور اس کا وہ روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ یہ جو مبطلات الصوم ہیں یہ دو طرح کے ہیں۔ بعض ایسے ہیں کہ جو صرف روزے کی قضا کو واجب کرتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ جو قضا کو بھی واجب کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کفارہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے۔ وہ مبطلات جو کہ صرف قضا کو واجب کرتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب روزے کی حالت میں، فرضی روزے کی حالت میں کرے گا، اس کو اس دن کے بدلے میں دوسرے دنوں میں روزہ جو ہے وہ رکھنا پڑے گا اور گنتی کو پورا کرنا پڑے گا۔ اور دوسری جو ہم نے قسم ذکر کی، اس میں اس شخص کو روزہ بھی دوبارہ رکھنا پڑے گا اور کفارہ بھی دوبارہ ادا کرنا پڑے گا، جس کی تفصیل ہم آگے ذکر کریں گے۔ پہلی قسم کے جو مبطلات ہیں کہ جن میں انسان کے ذمے صرف اس روزے کی قضا دینا واجب ہے، وہ ہے کہ انسان روزے کے دوران اپنی نیت جو ہے وہ افطار کی کر لے۔ یعنی کہ انسان پر یہ ضروری ہے کہ دن بھر طلوع شمس سے لے کر غروب شمس تک وہ اپنی اس نیت کو برقرار رکھے کہ میں روزے کی نیت سے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روکے ہوئے ہوں جو چیزیں روزے کو توڑنے والی ہیں۔ لیکن اگر روزے کے دوران وہ شخص اپنی نیت افطار کی کر لے، اور اگرچہ ابھی اس نے کوئی چیز کھائی نہ ہو، کوئی چیز پی نہ ہو، لیکن اس نیت کے ٹوٹ جانے سے اس شخص کا روزہ جو ہے وہ فاسد ہو گیا اور اس شخص کا روزہ جو ہے وہ باطل ہو گیا، اور اب اس کے ذمے یہ فرض ہے کہ یہ اس روزے کو بھی مکمل کرے اور پھر دوسرے دنوں میں اس روزے کی قضا بھی ادا کرے۔ اسی طرح ایک معروف اور بڑی جو مبطلات صیام میں سے چیز ہے وہ یہ ہے کہ جان بوجھ کر کچھ کھانا پینا۔ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ تو الخیط الابیض سے مراد وہ فجر کی روشنی ہے، اور جس کے طلوع ہونے پر انسان کھانے پینے سے رک جاتا ہے، اور خیط الاسود سے مراد وہ غروب شمس کا وقت ہے۔ تو انسان کے ذمے جو اس پورے دورانیے کے دوران اس کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک کر رکھے۔ اگر انسان اس وقت کے دوران فرضی روزے کے وقت میں جان بوجھ کر کچھ کھا پی لے گا تو اس کا یہ روزہ باطل ہو جائے گا اور اس شخص کو پھر اس روزے کی قضا دینی پڑے گی۔ اسی طرح مبطلات صیام میں سے ایک بڑی اہم جو چیز ہے وہ خواتین کا حیض اور نفاس کا مسئلہ ہے۔ حیض اس ماہواری خون کو کہتے ہیں جو خواتین کو آتا ہے بلوغت کے بعد، اور نفاس وہ خون ہوتا ہے جو کہ بچے کی ولادت کے بعد خواتین کا جاری ہوتا ہے۔ تو ان دونوں قسم کے خون جاری ہونے کی صورت میں انسان، وہ خاتون، اس کا روزہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور پھر اس کے ذمے اس روزے کی قضا دینی ہوگی بعد میں رمضان کے علاوہ کے دنوں میں۔ جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، یعنی کہ کیا عورت جب اس کو حیض آ جاتا ہے تو کیا وہ نماز اور روزہ چھوڑ نہیں دیتی؟ تو معنی یہ ہے کہ جب خواتین ان مخصوص ایام سے گزرتی ہیں تو ان کا نہ روزہ درست ہوتا ہے اور اسی طرح نماز بھی وہ ان دنوں میں ادا نہیں کرتی، اگرچہ نماز کی قضا جو ہے وہ ان کے ذمہ واجب نہیں ہوتی۔ اسی طرح وہ چیزیں جو کہ روزے کو توڑنے کا سبب ہیں، ان میں ایک جان بوجھ کر قے کرنا بھی ہے، جان بوجھ کر الٹی کرنا، یہ بھی روزے کو توڑنے کا سبب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ من ذرعہ القیء فلیس علیہ قضاء
وَمِنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ، جس پر قے جو ہے وہ غالب آ جائے، مطلب یہ کہ جان بوجھ کر نہیں لیکن خود سے جو ہے وہ مجبوراً اس کو الٹی آ گئی تو اس کا تو روزہ درست ہے، لیکن وہ شخص جو کہ جان بوجھ کر قے کرے، جان بوجھ کر الٹی کرے، تو اس شخص کا جو ہے وہ روزہ باطل ہو جاتا ہے اور اس کے ذمہ یہ ہے کہ وہ اس روزے کی قضا ادا کرے۔ اسی طرح جان بوجھ کر اپنے جسم سے منی نکالنا، جان بوجھ کر اپنے جسم سے منی نکالنا چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو، اس صورت میں بھی انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے اور اس کے ذمہ قضا ہے۔ ہاں اگر احتلام کی صورت ہو جس میں انسان جو ہے وہ جان بوجھ کر اس کام کو نہ کرے بلکہ یہ کام جو ہے وہ خواب میں یا نیند کی حالت میں ہو جائے تو اس صورت میں روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب ہم آتے ہیں دوسری قسم کے مبطلات کی طرف کہ جن کے نتیجے میں انسان کے ذمہ صرف قضا نہیں ہے بلکہ کفارہ ادا کرنا بھی ہے، اور وہ صرف ایک سبب ہے اور وہ ہے ازدواجی تعلق قائم کرنا، جماع کرنا روزے کی حالت میں، دن کے وقت میں، وہ وقت میں کہ جو روزے کا وقت ہے اس صورت میں ازدواجی تعلق قائم کرنے سے روزہ بھی فاسد ہو جائے گا، روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور اس کی قضا بھی ادا کرنی ہوگی اور اس کا کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ یا تو یہ شخص ایک گردن آزاد کرے، ایک غلام کو آزاد کرے، اور اگر اس کے لیے یہ ممکن نہ ہو تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، اور اگر اس چیز کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ ایک شخص نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں یہ کام کیا اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے کہا هل تجد رقبۃ، کیا تیرے پاس کوئی غلام ہے کہ جس کو تو آزاد کر دے؟ قال لا، اس نے کہا نہیں۔ قال هل تستطيع صيام شهرين، کیا تم 2 مہینے کے مستقل مسلسل روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں تو اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا فَأَطْعِمْ 60 مسکینا، پھر تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ اور یہ حکم جو ہے یہ بات جان لینی چاہیے، اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ رمضان کی راتوں کے بارے میں نہیں ہے بلکہ رمضان کے دنوں کے بارے میں، اس کا تعلق جو ہے وہ رمضان کے دنوں کے ساتھ ہے۔ اسی طرح بعض ایسی جدید چیزیں ہیں کہ جو کہ روزے کو توڑنے کا باعث بنتی ہیں، ان میں کوئی بھی ایسی دوا جو کہ انسان کے منہ سے گزر کر اس کے حلق کو کراس کر جائے، یہ انسان کے روزے کو توڑنے کا سبب ہے۔ اسی طرح کوئی بھی ایسی دوائی یا کوئی ایسا ٹیکہ یا کوئی ایسی چیز کہ جو کہ جس کے ذریعے انسان کو قوت ملے، یہ بھی روزے کو توڑنے کا جو ہے وہ باعث ہے، اگرچہ اس کو کسی بھی ذریعے سے لیا جائے، یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک انجیکشن کے ذریعے ہو، اس کی کوئی بھی صورت ہو کہ ایسی چیز کہ جو انسان کو انرجی دیتی ہے تو وہ بھی روزے کو توڑنے کا سبب ہے۔ اور اسی طرح جو ڈائلیسس ہے، جو گردے کے مریضوں کا خون کی تبدیلی کا عمل ہے، علماء اس کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ بھی روزے کو جو ہے وہ باطل اور فاسد کر دیتا ہے۔ اور دوسری کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ روزے کی حالت میں روزے کو فاسد نہیں کرتی، ان میں سے آنکھوں میں کوئی ڈراپس وغیرہ ڈالنے ہوں یا کوئی کان میں کوئی ایسا ڈراپ ڈالنا جس کا جو کہ حلق تک نہ پہنچے، اور اسی طرح کوئی جو ہے وہ دانتوں کا کوئی ایسا پروسیجر کروانا، اور اسی طرح جو ہے وہ دانتوں کو نکلوانا یا مسواک کرنا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو انسان کے روزے پر کوئی بھی اثر جو ہے وہ نہیں ڈالتی۔ لیکن اس کے باوجود انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جس چیز کو افطار کے بعد تک مؤخر کرنا ممکن ہو، انسان حتی الامکان اس بات کی کوشش کرے کہ اس چیز کو افطار کے بعد ہی جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ اہتمام کرے، اور ہر ممکن کوشش یہی کرے کہ وہ اس طرح کی تمام چیزوں سے روزے کی حالت میں پرہیز ہی کرے اور روزے کی حالت میں اپنے آپ کو جو ہے وہ ان تمام چیزوں سے بچا کر رکھے۔